السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ تمسخر اڑایا جاتا ہے ایک بات کا۔ جب کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جو مغربی دنیا ہے وہ اسلام کے پیچھے لگے ہیں، تو پھر لوگ مذاق کے طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں تو عیسائیت بھی ہے، اس کے پیچھے تو لوگ نہیں لگتے، یہودیت بھی ہے، اس کے پیچھے تو لوگ نہیں لگتے۔ لیکن یہ جو مذاق کیا جاتا ہے یہ لا علمی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو لا علمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جب صنعتی انقلاب آیا تھا، مشینی انقلاب جس کو کہتے ہیں، تو اس انقلاب کے نتیجے میں جتنے بھی مذاہب تھے وہ اپنی اصل شکل و صورت سے ہٹ گئے۔ اس سے پہلے بھی ہٹ چکے تھے، لیکن انہوں نے یا تو نئے نئے انقلابات، اس جو نئے نئے نظریات آئے تھے انقلاب کے بعد، ان نظریات کے ساتھ یا تو کمپرومائز کیا یا ان کے سامنے سرنڈر ہو گئے، اور جو ان کے بیسکس تھے ان بیسکس سے وہ انہوں نے انہیں تحریف بھی کی، ان پہ کمپرومائزز بھی کیے۔ اور آج اگر انہی مذاہب کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں ان میں جو اس انقلاب کی وجہ سے، ان نظریات کی وجہ سے تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ان سارے نظریات کے مقابلے میں اگر کوئی مذہب، کوئی دین کڑا رہا تو وہ اسلام ہی تھا، اور وہ آج تک کڑا ہے، آج تک اپنے اصل اصولوں کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اس میں مسلمانوں کا زیادہ تر کنٹریبیوشن تو شاید نہ ہو، یعنی اجتماعی کنٹریبیوشن تو مسلمانوں کا اتنا نہیں ہے، البتہ انفرادی طور پر لوگوں نے کام کیا ہے، وہ قابل داد بھی اور قابل تحسین بھی ہے۔ لیکن اصل میں جو یہ اسلام قائم رہا اپنے اصولوں پر، یہ اسلام کی مضبوطی تھی، اسلام کے اپنے اصولوں کی مضبوطی تھی۔ اب یہ دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو نئے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس ٹیکنالوجی کے انقلاب سے نئے نئے نظریات اور نئے نئے نظریات دنیا میں آئیں گے، اور ان نظریات کے مقابلے میں جو دور ہوگا، اس نظریات میں جو کلیدی کردار ہوگا وہ مذہب کا ہوگا۔ اب انہیں پتہ ہے کہ عیسائیت اور یہودیت تو پچھلے نظریات کے مقابلے میں خس و خاشاک کی طرح اڑ گئے تھے، لیکن اگر کوئی مذہب باقی رہا ہے، اپنے اصل اصولوں پر قائم رہا ہے، وہ اسلامی ہے۔ تو وہ اس لیے اسلام کی پیچھے لگے ہیں، اس کے بارے میں پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کے بنیادی تعلیمات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نیا نسل اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اسلام مذہب کا کلیدی کردار ہوگا آنے والے وقت میں، یہ اس بنیاد پر کہ مثلاً
آج کے دور میں یا چند سال بعد ہمارے جیب میں جو کچھ پڑا ہے اس تک لوگوں کی رسائی ہوگی. ہر کسی کو پتا ہوگا کہ آپ کی جیب میں کیا ہے. ایون یہاں تک کہ یہ بات تو تقریباً آ چکی ہے کہ آپ موبائل میں کیا کر رہے ہو، یہ سب انفارمیشن لوگوں تک یہ پبلک ہو رہے ہیں. اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار میری پرائیویسی رہے، میری جو اپنے معلومات ہیں، میرے جو ذاتی معلومات ہیں وہ لوگوں سے چھپے رہے. ہر انسان کے میں خامخواہ ایسے عادات ہوتے ہیں جو وہ پبلک نہیں کرنا چاہتا، ماں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی پوری زندگی پبلک ہوتی ہے اور اللہ کا حکم انہیں ہوتا ہے کہ پبلک کرے. اب ظاہر بات ہے کوئی اور نظام تو یہ بچاؤ ہمیں نہیں دے سکتا کہ ہماری پرائیویسی قائم رہے. اس کے لیے تو دنیا کو اخلاقی تربیت دینی ہوگی کہ بھائی یہ نہ کرے، اور وہ اخلاقی تربیت، وہ اخلاقی بنیادیں اسلام ہی کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا والے اسلام کے پیچھے لگے ہیں اور مذاہب کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، یہ بالکل ریشنل بات ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے. ہمارے نئے نسل کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی ہونی چاہیے، اور ان عقائد کا جو ٹکراؤ آ رہا ہے، یہ جو نئے نئے نظریات ہیں، ان نظریات کا جو ہمارے عقائد سے ٹکراؤ آ رہا ہے، ان کی وجوہات، یہ ساری چیزیں نئے نسل کو اسٹڈی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ سلامت رہے. اسلام تو ویسے بھی اسلام نے تو سلامت رہنا ہے، جیسے پوری ہسٹری میں سلامت رہا اسی طرح اسلام نے سلامت رہنا ہے. ہاں اگر خطرہ ہے تو ہمارے ایمان کے ہو سکتا ہے، اور اس خطرے سے ہم اسی طرح نمٹ سکتے ہیں، اس خطرے سے اس طرح ہم بچ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.